السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوجی عامر مرحوم جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ، جس نے آج بھی اس اہم کیس کے اوپر سماعت کی اور پھر اس کے بعد مختصر وقت کے لیے فیصلہ محفوظ کیا گیا، پھر وہ فیصلہ اوپن کورٹ میں سنایا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ طے کیا ہے، یہ اصول طے کیا ہے، اور جو مشرف ٹریزن کیس میں، غداری کیس میں جو اصول خصوصی عدالت کی جانب سے طے کیا گیا تھا، اس کو برقرار رکھا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ یہ کیس تھا کیا، کہاں سے اس کا آغاز ہوا یہ کہ 3 نومبر سن 2007 وہ دن تھا جب ملک میں فوجی عامر پرویز مشرف قابض تھے اور انہوں نے ملک میں ایمرجنسی لگا دی۔ اس ایمرجنسی کے نتیجے میں ججز کو گھر بھیجا گیا، ججوں کو گھروں میں محصور کیا گیا، پھر اس کے بعد فنڈامنٹل رائٹس معطل ہو گئے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھائی گئی اور ایک وکلا تحریک شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری جو کہ معزول ہو چکے تھے، ان کی دوبارہ بحالی کی تحریک چلتی ہے اور وہ پوری اسٹرگل ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب الیکشنز ہوتے ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، تو پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتی ہے، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ جنرل مشرف نے 3 نومبر 2007 کا جو اقدامات تھے مشرف کے، اس میں کیونکہ انہوں نے آئین کو معطل کیا، تو اس لیے ان کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ اس وقت کے جج جسٹس جواد اس خواجہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کیس پر، اس درخواستوں کے اوپر سماعت کرتا ہے، اور پھر ڈیٹیل ہیئرنگ کے بعد یہ فیصلہ دیتا ہے کہ مشرف جو ہے وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ کیس چلایا جانا چاہیے۔ اس فیصلے کے بعد پھر 2013 کے عام انتخابات ہوتے ہیں، اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے، حکومت بناتی ہے، اور پھر اس کے بعد کی صورتحال کچھ یوں ہوئی کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے، اور آتے ساتھ ہی پھر گورنمنٹ نے جو پہلا سٹیپ لیا وہ یہ لیا کہ حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم آرٹیکل 6 کے تحت پرویز مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے خصوصی عدالت قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اس معاملے پہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کو ایک خط لکھا جاتا ہے، ان سے نام مانگے جاتے ہیں، اور پھر 3 رکنی ایک خصوصی عدالت تشکیل دی جاتی ہے آرٹیکل 6 کے تحت پرویز مشرف کے خلاف کارروائی چلانے کے لیے۔ اس وقت خصوصی عدالت کے بینچ کے سربراہ بنتے ہیں جسٹس فیصل عرب، جسٹس یاور علی اور جسٹس طاہرہ صفدر بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ فیصل عرب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تھے، یاور علی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، اور طاہرہ صفدر صاحبہ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تھیں، اور پھر یوں جو ہے وہ اس پروسیڈنگ کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ پروسیڈنگ چلتی ہے، غداری کا ٹرائل چلتا ہے، تو اس میں بھی بڑی ڈرامائی صورتحال پیش ہوتی رہی۔ کبھی مشرف کو بلایا جاتا رہا، وہ پیش نہیں ہوتے تھے۔ کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ خبریں آتی کہ پرویز مشرف جو گھر سے باہر نکلے، کوئی کسی جگہ پہ جو ہے وہ بارودی مواد پکڑا گیا، کبھی کیا کہانی، کبھی کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن اس پوری کہانی کے، اس پوری صورتحال کے دوران جہاں پہ عمران خان ایک دھرنا لے کے ڈی چوک بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران میں غداری کے کیس میں مشرف کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ وہ الزامات سے انکار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروسیڈنگ مزید آگے چلتی ہے۔
اسی دوران بیچ میں ایک دفعہ ایک درخواست آتی ہے کہ مشرف 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی میں اکیلے نہیں تھے، دیگر بھی اس وقت شریک تھے، یعنی کہا گیا کہ اس وقت کے کور کمانڈرز، اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے لا منسٹرز، اسپیشل کورٹ کہتی ہے ان سب کو بھی شامل تفتیش کریں۔ پھر اس کے بعد اس کی پروسیڈنگ مزید الجھ جاتی ہے، سپریم کورٹ میں معاملہ آتا ہے، سپریم کورٹ پھر یہ اصول طے کرتی ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ مشرف کے اوپر ہی چلایا جائے، پھر دوبارہ ٹرائل ہوتا ہے۔ اسی دوران ججز بدلتے رہتے ہیں اور آخر کار نیشنل لائبریری سے اسپیشل کورٹ جب منتقل ہوتی ہے جناب فیڈرل شریعت کورٹ میں، تو اس وقت پھر اسپیشل کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ پرویز مشرف جو ہے وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کو سزائے موت دی جائے۔ اس فیصلے میں ایک ویو آیا مرحوم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ وقار سیٹھ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر پرویز مشرف طبعی موت مر جائیں تو ان کی لاش کو گھسیٹ کر ڈی چوک تک لایا جائے اور وہاں جا کے جو ہے وہ اس کو 3 دن تک لٹکائے رکھا جائے۔ اس کے بعد پھر کافی زیادہ شور اٹھتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ درخواست گزاران چلے جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ۔ اب یہاں سے صورتحال میں اچانک جو ہے وہ ایک ڈرامائی تبدیلی آتی ہے۔ ان درخواست گزاروں کی پٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں جو 3 جج سنتے ہیں، اس میں ایک جج مظاہر نقوی جو سپریم کورٹ سے استعفیٰ دے گئے ہیں اب، اور ایک جج ہوتے ہیں جو اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں امیر بھٹی، اور پھر ایک تیسرے جج تھے۔ تو 3 رکنی بینچ نے کیا کیا کہ 3 رکنی بینچ نے خصوصی عدالت کی تشکیل کے نوٹیفیکیشن کو ہی غیر آئینی قرار دے دیا، یوں یعنی اسپیشل کورٹ ہی اڑا دی گئی۔ اس فیصلے کے خلاف کچھ وکلاء تنظیمیں سپریم کورٹ میں آتی ہیں، طویل وقت تک کیس پینڈنگ رہتا ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آتے ہیں، پھر وہ آ کے اس کیس پر سماعت کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ کوشش کی جاتی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جو مشرف کے لیگل ایئرز ہیں ان میں سے اگر کوئی اس کیس میں فریق بننا چاہے تو وہ بن سکتا ہے۔ پہلے سلیمان صفدر جو ایڈوکیٹ جو مشرف کی طرف سے پیش ہوتے ہیں، ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو مرحوم ہیں پرویز مشرف، ان کے جو لیگل ایئرز ہیں، ان کے اہل خانہ ہیں، ان کی فیملی ہیں، ان سے جا کے آپ کوشش کریں رابطے کی۔ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ میں نے کوشش کی ہے، مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد انگریزی اور اردو اخبارات میں اشتہارات دیے جاتے ہیں، اور جو دستیاب ریکارڈ کے مطابق جو ایڈریسز ہوتے ہیں، چاہے وہ دبئی میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، ان پہ بھی نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ آنا چاہیں، اس کورٹ پروسیڈنگ میں حصہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا، اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ دیتی ہے، اور وہ فیصلہ یہ دیا گیا جناب کہ جو خصوصی عدالت کے نوٹیفیکیشن کو غیر آئینی یا کالعدم قرار دیا لاہور ہائی کورٹ نے، اس فیصلے کو سپریم کورٹ نے آج کالعدم قرار دیا ہے، اور خصوصی عدالت کی تشکیل کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو بحال کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سزائے موت کے خلاف اپیل ہے اس کو بھی مسترد کر دیا گیا، رد کر دیا گیا۔ اب اس کا ایک نتیجہ یہ کورٹ نے بھی اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ ہم نے اپنے طور کے اوپر کوشش کی کہ ان کے اہل خانہ سے رابطہ ہو سکے تاکہ جو پینشن اور دیگر مراحت ہیں وہ کسی طریقے سے متاثر نہ ہوں، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ اس کورٹ پروسیڈنگ میں شامل نہیں ہوا۔ تو اب اس کے جو آنے والے وقت میں نتائج ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس سے کم از کم ایک سپریم کورٹ تک، جو ملک کی سب سے بڑی کورٹ ہے، وہاں تک ایک پریسیڈنٹ بن گیا، ایک اصول بن گیا کہ آئین معطل کرنے کی جو سزا ہے، آئین کو تہس نہس کرنا، نقصان پہنچانا، یہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوتا ہے وہ شخص، اور اس کی سزا جو ہے وہ سزائے موت ہے۔ تو شاید آنے والے وقت کے لیے اس حوالے سے جو پریسیڈنٹ بنا ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے میں آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔